اللہ کا تقوی اختیار کرو. یوں تو کہہ دیتے ہیں ہم لوگ کہ ڈرو اللہ سے، لیکن واقعی کیا مطلب ہے ابھی عرض کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے. اور یہ خالی اللہ کے ڈرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ وکونوا مع الصادقین، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. پہلے اس کو پھریا لیں تو پھر واپس آتے ہیں. تو جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. کیا نام ہے آپ کا؟ رئیس بھائی جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ نہیں کہیے نہیں انشاءاللہ جائے. تو اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے کہ رئیس کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ہمارے مولانا ہیں، بہت ان کو چاہتے ہیں ہم، سمجھ گئے. بہت مومن آدمی ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے اگر ان کو، تو سچے آدمی ہیں. تو قرآن کا کیا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ہو جائیں؟ مولانا دانش صاحب کے ساتھ ہو جائیں. کہ اگر دانشہ کے ساتھ ہونا ہے، رئیسہ بھائی کے ساتھ ہونا ہے، تو ہم اپنے ساتھ نہ ہو جائیں؟ ہمارے اندر کیا خرابی ہے؟ ہر آدمی اپنے ساتھ ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ کہ جھوٹ بولنے والے کو خالی جو جھوٹ نہیں بولتا وہی سچا نہیں ہے. اس میں جو قرآن جن کے ساتھ ہونے کی بات کہہ رہا ہے، ایک ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس کو سچا سمجھتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کس کو سچا کہتا ہے. صلوات بر محمد وعلی. اس مجلس میں جو لوگ پاک نہیں ہیں وہ ہاتھ اٹھا دے. تو کسی نے نہیں اٹھایا. اس کا مطلب ماشاءاللہ ہم سب لوگ کیا ہیں؟ پاک ہیں. ہو گئی بات. قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے. تو ہم لوگ آپ لوگ چھوتے ہیں، چھو رہ سکتے ہیں، لیکن جو پاک نہیں ہے کیا وہ قرآن نہیں چھوتے؟ بولیے. آج تک سنا آپ نے کہ فلاں نے جو ہے وہ نجس تھے، قرآن چھو لیا، پتھر ہو گئے، مر گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا؟ سننے میں آیا. نجس پاک سب ہے، لوگ چھو لیتے نہیں چھو لیتے قرآن؟ بات بتائیے صاحب، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ چھو دیتے ہیں لوگ نا. لیکن آج تک کوئی پاگل ہوا، پتھر ہوا، قرآن کہتا کوئی چھو ہی نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے. کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگے نہیں، چھونے کا مطلب ہی تھوڑا ہے. اچھا تب کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے چھونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا مطلب اتنا اوپر ہے کہ وہیں تک تو پہنچ ہی نہ سکتے، چاہے کتنا اچکاؤ. یہ ہوا چھونے کا مطلب. تو اب لا یمسہ الا المطہرون کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس قرآن کے مطلب کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے. اچھا تو ہم نے پوچھا تو کون نجس ہے؟ سب نے کہا نا کہ ہم پاک ہیں. تو 8 بیر اور نہائے کے آئے جاؤ. ہم رکھتے ہیں قرآن، سمجھ جاؤ تو جانی. تو کیا مطلب ہوا؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن جتنے ہم لوگ پاک لوگ بیٹھے ہیں، قرآن سمجھ میں آتا ہے کسی کے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو پاک لوگ ہیں وہی سمجھیں گے. تو اس کا مطلب پاک ہونا اور ہے، اور قرآن جس کو پاک کہہ رہا ہے وہ اور ہے. صلوات. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بھیا اور کون پاک ہے؟ ابھی آیت ہم پریشان ہیں، پڑھ رہے ہیں، یار کیا مطلب ہوا لا یمسہ الا المطہرون؟ قرآن کے معنی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے. تو ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے. تب تک ایک آیت اور دکھائی پڑی، بغلیے میں اس کو رکھ کے ایک ساتھ پڑھا، ایک دم باپانی کی طرح واضح. لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب دونوں پڑھا تب سمجھ، اوہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے اہل بیت کے. ہو گئی نا بات؟ ویسے ہی جیسے ہم لوگ پاک ہیں مگر وہ پاک نہیں ہے جیسے قرآن سمجھ میں آ جائے، ویسے ہی سچے تو سب لوگ ہیں، لیکن قرآن کے سچے کچھ اور ہیں جن کے ساتھ اللہ رہنے کو کہہ رہا ہے. وہ کون ہے؟ صلوات بر محمد. سمجھ میں آئی نا؟
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین۔ ہوا یہ کہ جھگڑا ہوا، کس میں؟ اسلام میں اور عیسائیوں میں، اور رسول اللہ نے بہت سمجھانے کی کوشش کیا۔ جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہ تھا کہ عیسائی لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے لڑکا ہے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں بھائی، اللہ کے لڑکا ہے ہی نہیں، لم یلد ولم یولد ہے، شادی ہی نہیں اس کی، جسم میں نہیں ہے۔ مگر نہیں صاحب، تو یہ ہوا کہ صاحب اگر لڑکا نہیں ہے تو عیسیٰ کے ابا کون ہے؟ ان کے پاس بھی تو ہے۔ تب قرآن بیچ میں آیا، کہنے یہ کونو بات تھوڑے ہے، اگر ایسے ہے کہ جس کے ابا نہیں ہے وہ اللہ کا لڑکا، تو ان مثل عیسیٰ کیا ہے کہ مثل آدم، تو عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے۔ تو جیسے عیسیٰ کے ابا نہیں ہے تو اللہ کے لڑکے، تو ان کے تو اماؤں نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ لیکن صاحب جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے وہ تنے بیٹھے تھے کہ نہیں صاحب ماننا نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کے لڑکے ہیں، تو لوگ غلط کہا تو عیسیٰ اللہ کے لڑکے ہیں۔ جب بہت ہو گیا تو دیکھیے شرافت بہت اچھی چیز ہے، اس پر آخر میں بات کریں گے، برداشت کرنا چاہیے۔ لیکن جب بہت ہو جاتا ہے تب قرآن نے کہا اے رسول اللہ، یہ سب لات کے آدمی ہیں، ماننے والے نہ ہیں۔ بولتے ہیں نا ہمارے یہاں، لات کے آدمی بات سے نہیں مانتے، یا رسول اللہ ان سے کہو تباہ آج ہو ہی جائے۔ ہے میں آیت پڑھ رہا ہوں، کہا ارشاد ہوا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو لوگ قرآن نازل ہونے کے باوجود عیسیٰ کے بارے میں آپ سے کچ بحثی کرتے ہیں، فقل، تو کہہ دیجئے تباہ آج ہو ہی جائے۔ کیسے؟ تعالوا، قل، آپ کہہ دیجئے تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنا لڑکا لے کے آئے تو تم لوگ لے کے آؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم بھی اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں، تم بھی لے کے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، بولیے تم بھی لے کے آؤ، ثم نبتہل، پھر آؤ تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت بھیجی جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ لعنت کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ پہلے سے قرآن میں کہا جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہونی چاہیے، صلوات فرمائیں، تو قرآن میں ہے نا۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یہ آیہ کریمہ حضرت پر نازل ہو گئی۔ اب اس میں دیکھیے کچھ آیتیں وہ ہیں قرآن میں کہ جس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے فرقے کا، سنی، شیعہ، وہابی، حنفی، سب ایک ہی بات کہتے ہیں۔ ان آیتوں میں سے جس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے یہ آیت بھی ہے کہ چھٹا آدمی کسی نے آج تک لکھا ہی نہیں، پانچواں آدمی، سب یہ کہتے ہیں، چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے حنفی ہو، چاہے وہابی ہو، شیعوں کی جتنا، سب کی ایک رائے ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ 4 آدمی کو لے کے چلے اپنے علاوہ، جناب فاطمہ، امام حسن، امام حسین اور مولا کائنات، اور خود تو تھے ہی جو ہے وہ 4 آدمی لے کے چلے۔ جیسے ہی لے کے چلے اب کیا ہوا؟ روایت موتوں میں یہ ہے، ابھی ہو دیکھو ٹھیک نہیں ہے بات، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں پہاڑ ہٹ جائے تو پہاڑ ہٹ جائے۔ بھیا دیکھیے ایک چیز ہے، کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے دیہاتوں میں چلی آ رہی ہے، ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ قرآن بھی کہتا نہیں ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں نا، کہیں مارے مردئی کہیں بھاگے مردئی، ہے نا، یہی ہوا یہاں۔ ان سبوں نے کہے یار یہاں بھاگے مردئی ہے، کھڑے مت رہو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ سمجھا؟ اب ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ ٹل جائے۔ مباہلہ نہیں ہوا، ان لوگوں نے اپنی ہار مان لی۔ طے کیا ہوا تھا کہ جو جھٹا ہوگا اس پر لعنت کی جائے گی، تو اپنے آپ کو جھٹا سمجھے تبھی تو سائیڈ ہوئے۔ تو اب جو بچا وہ کون ہوا؟ سچے ہوئے نا۔ تو اب سچوں میں کتنے لوگ آئے تھے؟ مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، جناب فاطمہ، یہ بچے، یہ کیا ہوئے؟
سچے، 4 یہ ہوئے نا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ و الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن نے وہاں بتایا سچے ہیں 4، یعنی علی، یعنی فاطمہ، یعنی حسن، یعنی حسین. مطلب سیدھا ہے. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، علی کے ساتھ ہو جاؤ، فاطمہ کے ساتھ ہو جاؤ، حسن کے ساتھ ہو جاؤ، حسین کے ساتھ. صلوات